حضرت براز ایک بزرگ گزرے ہیں جو مدینہ پاک میں رہتے تھے اور آپ فرماتے کہ بڑے فاقے تھے، دو تین دن کھانا نہیں ملتا تھا۔ جاتا مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھتا، پانی پی کے گزارا کرتا، کبھی کچھ کھانا مل جاتا کھا لیتا۔ حضرت براز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ایک دن میں مسجد سے نماز پڑھ کے گھر آ رہا تھا، رستے میں ایک تھیلی پڑی تھی، میں نے وہ تھیلی اٹھائی، گھر لایا۔ جب اسے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا، موتیوں کو بنا ہوا، بڑا ہی قیمتی، دیکھنے سے ایسا لگتا تھا اس کی بہت زیادہ قیمت ہوگی، بڑا خوبصورت، بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ حضرت براز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ہار گھر میں رکھ دیا۔ جب نماز کے لیے مسجد میں گیا تو میں نے بازاروں میں ایک شخص کو دیکھا، آوازیں لگا رہا ہے کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، جو شخص میرا ہار مجھے واپس کر دے گا اسے میں 500 دینار دوں گا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور 500 دینار دوں گا۔ آخر بات ہے کہ میں نے اس سے پوچھا اور اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل کر، میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، اس سے نشانی پوچھی کہ تیرا ہار کس میں تھا۔ اس نے بتایا کہ فلاں کلر کا جھولا تھا اس کے اندر۔ میں نے پوچھا کہ ہار کا رنگ کیسا تھا، اس سے رنگ بتایا اور ساری نشانیاں پوچھنے کے بعد میں نے ہار اسے دے دیا اور اس نے 500 دینار کی ایک تھیلی نکالی مجھے دی، اور دل سے آواز آئی کہ اے براز کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے کر لے۔ حضرت براز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ہار اسے دے دیا اور 500 دینار بھی نہیں لیے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، یہ لے لو، یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص میرا ہار مجھے واپس کرے گا وہ اسے 500 دینار دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل سے ایک ہی آواز ہے کہ کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے کر لے۔ آج یہ موقع آیا ہے تو کیوں نہ یہ ہار اسی کا تھا، اس کو واپس کر دیا ہے، تمہارا تو اس پر حق بھی نہیں تھا اور تو کیسے اسے رکھ سکتا ہے۔ حضرت براز فرماتے کہ میں ہار دے دیا اسے، اس کا مالک ہار لے کے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ہم سمندر میں سفر کر رہے ہیں، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بڑی بڑی چھلیں آئی اور ہماری کشتی ٹوٹ گئی، ڈولنے لگی۔ مجھے نہیں پتا کہ باقی کے لوگ کدھر گئے، مجھے ایک تختہ ملا اور اس تختے پر سوار ہو گیا، چلتا چلتا ایک ساحل پر پہنچا۔ جب باہر نکلا تو مجھے ایک مسجد نظر آئی، مسجد میں گیا تو میں نے جا کے نماز پڑھی، 2 نفل ادا کیے اللہ شکرانے کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھ گیا، لوگ جمع ہو گئے مجھے دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے امام مسجد فوت ہو گئے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ ہمارے امام مسجد بن جائیں، ہمیں نماز پڑھائیں، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو پہلے اسی چیز کی تلاش تھی کہ اللہ مجھے کوئی روزی کا وسیلہ عطا فرما دے، میں اپنا پیٹ پال سکوں، اپنا پیٹ بھر سکوں۔ میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن مجھے ایک حدیث یاد آئی اور اس حدیث کو لکھ رہا تھا تاکہ محفوظ ہو جائے۔ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں لکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھائیں، قرآن پاک پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، ہم آپ کو اور زیادہ اجرت دیں گے۔ میں نے ٹھیک ہے، میں پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے امام مسجد صاحب جو فوت ہو گئے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے، ہم یہ چاہتے کہ اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں۔ تو میں نے کہا جیسے آپ کی رضا ہو، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ تو مجھے مسجد بھی مل گئی، اب کھانا بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے لڑکی بھی دے دی جس کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک وقت مقرر کیا اور وقت پر اس لڑکے کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ جب وہ رات آئی، پہلی رات، میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا، جا کر دیکھا کہ دلہن کے گلے میں
وہی ہار ہے جو مجھے مدینہ پاک کی گلی سے ملا تھا۔ میں اسی ہار کو دیکھتا رہا، ساری رات گزر گئی، میں اسی ہار کو دیکھتا رہا۔ صبح کو وقت ہوا، اذان ہوئی، میں نے جا کے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد لوگ میرے پاس آئے کہ وہ عورت کہتی ہے کیسا لالچی بندہ ہے، لالچی انسان ہے جس نے ساری رات مجھے ہاتھ نہیں لگایا، صرف میرے ہار کو دیکھتا رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے میری بات سنو، پورا واقعہ سنایا کہ میں مدینہ پاک میں رہنے والا تھا، ہار مجھے ملا، اس کے مالک نے 500 دینار کا اعلان کیا، میں مجھے دیتا رہا۔ دل سے آواز آئی کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر لے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہار اس کے مالک کو واپس کر دیا اور 500 دینار نہیں لیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس ہار کا بھی مالک بنا دیا ہے اور اس ہار والے کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ اس لیے جب کوئی بھی موقع آئے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا، تو آپ اسے کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ کوئی بھی ایسا ایک کام دنیا میں کر جائیں گے جو اللہ کو پسند آ جائے گا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری زندگی میں